بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین 20 نومبر ہر سال دنیا میں بچوں کے حقوق کا یا بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی دماغی، ذہنی یا فزیکل ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہونا چاہیے جس سے ان کی نشو و نما میں فرق پڑ سکے. انہیں پیس آف مائنڈ ملنا چاہیے تاکہ وہ ان کی گروتھ اچھی ہو اور وہ جو دنیا کی آگے باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ملکوں کی سنبھالنی ہے، علاقوں کی سنبھالنی ہے، آرگنائزیشنز کی سنبھالنی ہے، وہ بہترین ذہن کے ساتھ سنبھال سکیں. لیکن ایک خطہ ایسا بھی ہے جس نے دنیا کو بار بار اپنی طرف مبذول کروایا ہے، اس کی توجہ مبذول کروائی ہے، لیکن دنیا اس طرف نہیں دیکھ رہی، اور وہ ہے مقبوضہ کشمیر کا خطہ، جہاں کے بچے ویسے ہی بچے ہیں جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، جیسے عام انسان ہوتے ہیں. ان کی فیلنگز بھی ویسے ہی ہے. ان کو بھی اپنے باپ سے اتنا ہی پیار ہے، انہیں بھی اپنی ماں سے اتنا ہی پیار ہے جتنے ہمارے بچوں کو ہم سے پیار ہے یا ہمیں اپنے والدین سے پیار ہے. یہ دنیا میں کسی جگہ کے بھی ایموشنز آر سیم. لیکن وہاں پہ پچھلے 35-36 سالوں کے اندر بچوں کو چن چن کر شہید کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بچوں کو شہید کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ انہیں پیلٹ گن کا بھی نشانہ بنایا گیا. یعنی اگر یہ فوت نہیں ہوتے، زندہ رہتے ہیں تو ایسے ہوں نہ زندوں میں شمار ہو نہ ان کا مردوں میں شمار ہو. اسی طریقے سے پھر وہ بچے جو زندہ تو ہیں، جو صحت مند تو ہیں، لیکن ان سے ان کے والدین کا سایہ، دونوں کا یا ایک کا، وہ چھین لیا گیا. 1,07,000 وہ بچے ہیں جو کہ یتیم ہوئے جنوری 1 1989 کے بعد سے. 919 وہ بچے ہیں جنہیں ڈائریکٹ انڈین جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہوئے. کین یو امیجن کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ رولز طے ہوتے ہیں. رولز یہ طے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، نہتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ آپ کوئی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. لیکن دو خطے، فلسطین ہو اور مقبوضہ کشمیر ہو، وہاں پہ کھلی چھوٹ ہے. 13,000 اگر فلسطینی شہید ہوئے ہیں، ان میں 5,500 وہ بچے شہید ہوئے ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کدھر ہے، مہذب دنیا کہاں ہے when it comes to Palestine and کشمیر. اس پر ذرا بات کریں گے آج کے پہلے موضوع. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں مہمانوں کا. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے عامر محبوب صاحب نے، سینئر صحافی ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما ہیں. اور بطول راجپوت صاحبہ نے، سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے. یہ رپورٹ آپ دیکھیے. تم کیا چاہتی ہو کشمیر میں کیا ہونا چاہیے؟ فریڈم. جب یہاں فسا ہوا تھا پھر ہم کہتے پھر نعرے دیتے کوئی وہ فریڈم. یہاں ملتی ہی نہیں آزادی. پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں ملتی آزادی. جب اسکول ہی نہیں جا سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوچتا ہوں کچھ بنوں، لیکن کیا کروں، اس کشمیر کا کوئی کچھ حل ہی نہیں ہو سکتا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کی شہادتوں کی داستان بہت طویل ہے. شاید ہی کوئی دن ہو جب بھارتی فوج سرچ آپریشن کے نام پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ کرتی ہو. کشمیری خواتین کی بے حرمتی، نوجوانوں اور معصوم بچوں کا قتل عام معمول کی بات بن چکی ہے. ان تمام مظالم کے باوجود تحریک آزادی کشمیر مسلسل زور پکڑ رہی ہے. قابض مودی حکومت ہندتوا کے انتہا پسندانہ فلسفے پر عمل پیرا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق بچوں کی بہت بڑی تعداد اس ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو رہی ہے. 1989 سے اب تک غاصب بھارتی فوجیوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں نے 1 لاکھ سے زائد مظلوم کشمیری مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، جن میں 919 معصوم بچے بھی شامل ہیں. جبکہ بھارتی فورسز کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کی نسل کشی اور قتل و غارت سے اب تک 22,944 خواتین بیوہ اور تقریباً 1,07,000 بچے یتیم ہو گئے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں جموں و کشمیر میں معصوم بچوں پر جاری بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی، ظلم و بربریت اور بچوں پر کیے جانے والے انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. عامر محبوب صاحب، اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کشمیری بچے اور بچوں کا عالمی دن اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب بچوں کی بات ہوتی ہے خاص طور پہ، تو انسان جو ہے ان کے اوپر اٹھنے والے جو مظالم ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں. اور جو کچھ حالیہ دنوں میں فلسطین میں ہو رہا ہے یا ہم کئی دہائیوں سے کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ مگر دنیا اس انداز سے شاید
نہیں دیکھ رہی. میں کسی نے کہا تھا کہ میں نے اپنے والدین کو زندگی میں سب سے بڑی خوشی یہ دی ہے کہ میں ان کی زندگی میں مرا نہیں, میں ان کی زندگی میں مرا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بچوں کا والدین کی موجودگی میں چلا جانا ہوتا ہے. اور جب اس کے بعد ان چھوٹے بچوں کا جن کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ وہ مطلب ایک سائیکالوجیکل جو وار ہے انڈیا جو ہے جو اس نے مسلط کی ہوئی ہے کشمیریوں سے گزشتہ 7.5-8 دہائیوں سے, اس کے مطابق وہ نہ صرف ہماری موجودہ نسل کو مار رہا ہے, وہ ہماری خواتین کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اور دماغی طور پہ, ذہنی طور پہ, سائیکالوجیکلی وہ ہماری اگلی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. کچھ لوگ بچ گئے ہیں, کچھ لوگ خوفزدہ ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جس کا درد جو ہے وہ صرف وہاں پہ رہنے والے لوگ محسوس کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی کے مرنے کا, کسی کے اندھے ہونے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اس وقت آپ اور میں تو فیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اس جگہ سے نکل آتے ہیں تو وہ دکھ نہیں ہوتا. اور جو لوگ ادھر کنٹینیوسلی رہ رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہی ہے. اور خاص طور پہ جو 5 اگست 2019 کے بعد اس میں اگر آپ اس میں یہ دیکھتے نا کہ اس رپورٹ میں جو آپ نے 919 بچوں کا ذکر کیا اور باقی جو ذکر کیا ہے, اس میں اگر آپ اس کی اور جو ہے وہ کرتے کیا کہتے ہیں اس کا بریک آؤٹ دیتے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد حالیہ چند سالوں کی اور 5 اگست کے بعد کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہے, ان لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے جو دنیا میں انسانی بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے جو چائلڈ کی حقوق کی بات کرتے ہیں, سیو دا چلڈرن کی بات کرتے ہیں. ان مہذب لوگوں کے لیے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج ہے جو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں. کسی مذہب کی میں بات نہیں کرتا, اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. ٹھیک ہے جی. بطول صاحبہ, یہ آپ نے یقیناً عامر محبوب صاحب کی بات سنی کہ بچے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. بچوں پر ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے, وہ اثر جو روز اٹھتے جنازوں کو دیکھتے ہیں, وہ اثر جو وہ روز بنکرز کو دیکھتے ہیں, وہ اثر جو اپنی گلی کے نکڑ پہ کھڑے فوجی اور اس کے ہاتھ میں AK-47 کو دیکھتے ہیں. کس قدر نفسیاتی اثر ان بچوں کے اوپر ہو رہا ہے جنہوں نے آگے چل کے کشمیر کی اس نسل کو سنبھالنا اور سنوارنا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے بھی بچے, تو وہ اپنے ارد گرد صرف آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, اور اس آبزرویشن کی بیس پہ ہی وہ اپنی زندگی میں آگے کچھ خواہش کر سکتے ہیں یا کچھ سوچ سکتے ہیں. آپ یہاں بچوں کی بات کر رہے ہیں, میرے لیے تو یہ موضوع اتنا تکلیف دہ ہے. یقین کریں ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر آپ کتنی بھی تیاری کر لیں, کتنا بھی فیکٹس اینڈ فگرز لے آئیں, میرا نہیں خیال کہ جو درد ہے جتنا اس موضوع میں اور جتنا تکلیف دہ ہے ہم کبھی اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو کنونس نہیں کر سکے آج تک کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بلکہ ہم تو اپنے پروگرامز میں یہ بات بھی اٹھاتے ہیں کہ جو فلسطین میں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کشمیر میں بھی ہمارے بھائیوں کا, ہمارے بچوں کا کیس ویک ہو رہا ہے. کیونکہ اگر اتنی بڑی تکلیف کا کسی کو اثر نہیں ہو رہا تو اٹس دا رائٹ ٹائم کہ کسی طرح دنیا کی قوتیں اکٹھی ہوں اور اس ظلم کو ختم کریں. باقی آپ بچوں کی نفس بات کریں, کچھ مثال ایک ویڈیو دیکھی, فلسطین میں ایک بچہ ملبے کے اندر اپنی چیزیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس کو فٹ بال مل جاتا ہے, وہ فٹ بال اٹھا کے چل پڑتا ہے. تو اگر آپ نفسیات کی بات کر رہے ہیں نا, تو نفسیات کیا ہے کہ اس کو یہ چاہیے, اس کو صرف زندگی میں سیکھنا ہے اور کھیلنا ہے, اور جب آپ اس کی زندگی سے لے لیں گے تو بڑا بندوق اٹھائے گا. تو جس کا بچپن آپ چھین لیتے ہیں, جس کی تعلیم آپ چھین لیتے ہیں, جس کے ماں باپ آپ چھین لیتے ہیں, وہ بندوق ہی اٹھاتا ہے. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں نفسیات پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. پوائنٹ آگے آپ کا میں اس میں کروں گا. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب, آپ کو یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ ہندوستان ان کشمیری بچوں کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے کر رہا ہے, 1989 سے لے کر اور آج تک کر رہا ہے, تو اس سے ہندوستان کے لیے کشمیری بچے جو ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی یا محبت بڑھے گی؟ دیکھیے, یہ جہاں تک بات ہے محبت کی, نفرت کی, اس میں سب سے اہم ترین اور بنیادی ترین بات تو یہ ہے کہ آج تک کشمیریوں کی جو ڈیمانڈ ہے, جو کشمیریوں کا مطالبہ ہے, وہ کیا رہا ہے. جی, یہ دیکھیے کہ آج تک جو کشمیری ہیں وہ ہمیشہ سے ہندوستان سے آزادی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں, اور اس آزادی کے مطالبے کے حوالے سے انہوں نے آج تک جتنی قربانیاں دی ہیں اس میں ہر قسم کی قربانی شامل ہے. اور جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا, یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج کا جو بچہ ہے
وہ اگر 5 سال کا ہے 10 سال کا ہے تو آگے آنے والے 50 سال تک کے لیے ہندوستان ایک لحاظ سے اپنے لیے ریفرینڈم پہلے ہی کروا چکا ہوتا ہے. آپ بچوں کے نام دیکھ لیجئے, بچوں کی عمریں دیکھ لیجئے, وہ چاہے 18 مہینے کی ہبا ہو, وہ چاہے 5 سال کی زہرہ مجید ہو, یا چاہے آصف خورشید ہو, یا چاہے آصف شیخ ہو, اقرا ہو, ایون انشا کی جب ہم بات کرتے ہیں جو پیلٹ گنز کا نشانہ بن گئی. یہ سارے وہ بچے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ پیلٹ گنز کا نشانہ بنے ہیں, جو نہ زندوں میں نہ مردوں میں. بالکل ایسی ہی بات ہے. تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو آج زندہ بھی ہیں, لیکن زندہ ہونے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر, صرف دلوں میں ہی نہیں بلکہ ان کے جسموں کے اوپر ہندوستان کی جو بربریت ہے اس کے نشانات موجود ہیں, اور ان کے دلوں میں ظاہر ہے وہ ہندوستان سے جو نفرت ہے وہ آگے آنے والے 50, 60, 70 سال تک بھی قائم ہے. ٹھیک ہے, عامر محبوب صاحب یہ فرمائیے, کیا دنیا نے کشمیری بچوں کو نظر انداز کر دیا ہے؟ دنیا کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے, جو بھارت ظلم کر رہا ہے, جس طرح کا بھارت کا رویہ ہے, اس میں 2 طرح کے بچے پیدا ہوں گے, اور جو اگلی نسل آئے گی, یا تو وہ خوفزدہ بچے ہوں گے, یا وہ کچھ ایسے بہادر بچے ہوں گے جو کچھ بھی کر گزریں گے. برہان مظفر وانی پیدا ہوں گے, یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حریت پسند پیدا ہوں گے. 2 ہی کلاسز رہ گئی ہیں نا. نارمل لوگوں کا تو میں کہہ رہا ہوں نارمل لوگوں کا تو کام ہی کوئی نہ رہا بھائی صاحب. جس طرح کہ آپ مظالم ڈال رہے ہیں, تو یہ اب دوسرا جو ایشو ہے کہ دنیا جو ہے وہ کمرشل ہو گئی ہے. مسئلہ کشمیر کو انسانی بنیادوں پہ, شخصی آزادی کی بنیاد کے اوپر دیکھا ہی نہیں جا رہا. اسے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑا جو ہے وہ کمرشل ہب بنتا جا رہا ہے. انڈیا جو ہے ایک بڑے کہیں 1.5 ارب انسانوں کی ایک وہ منڈی ہے, اور اس میں اگر آپ نے موبائل بھی بیچنے ہیں تو اس حساب سے بیچنے ہیں, آپ نے آٹا بھی بیچنا ہے تو اس حساب سے بیچنا, ہر چیز. تو یہ سارا کمرشل دور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں, بنیادی انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں, اور ایک جو لوگ ہیں کاروبار پہ یقین رکھتے ہیں. ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ اچھے کو اچھا کہتے ہیں, برا کو برا کہتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں امت مسلمہ سے جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اسلامک بلاک کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے, اور پہلے ہمیں اپنے لوگوں کی حمایت حاصل کرنی چاہیے, اور اس کے بعد دنیا کی وہ مہذب قومیں. اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاسر صاحب, اگر آپ ان مہذب قوموں کو نہیں, اگر آپ ممالک کو نہیں وہ کر سکتے, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے اوپر کام کر کے بھی ہم جو ہے اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں, اور دنیا کی آنکھیں کھول سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو دنیا میں بچوں کے اوپر کام کرنے والے NGOs ہیں, اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. پروگرام میں ہمیں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے اس سوچے سمجھے منصوبے کی جو اگست 2019 کے بعد سے شروع ہوا. بنیادی طور پہ منصوبہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے آبادی کا تناسب تبدیل کر دیا جائے, تاکہ جو یہ معاملہ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا, اس معاملے کو گدلا کر دیا جائے, اور اتنا کر دیا جائے کہ کل جب پلیبیسائٹ کی بات ہو تو جو کچھ بھی رزلٹ آئے وہ ہندوستان کے حق میں آئے. اسی جانب ہندوستان تیزی کے ساتھ عمل پیرا ہو رہا ہے, اور اس نے نہ صرف ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے جموں میں اپنی سیٹیں بڑھائی ہیں, بلکہ وہ روز بروز ایسی پالیسیاں مقبوضہ کشمیر کے اندر لے کر آ رہا ہے جس کے نتیجے میں آبادی کا جو تناسب ہے اسے تبدیل کیا جائے, آؤٹ سائڈرز کو یہاں پہ لا کے بسایا جائے, جس میں ملینز آف ڈومیسائلز کا ایشو کیا جانا بھی ہے. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے تحت جو لیفٹیننٹ گورنر ہے منوج سنہا, اس کا یہ کہنا ہے کہ 17,000 مزید جو غیر کشمیری ہیں انہیں کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں آباد کیا جائے گا. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب, یہ کون لوگ ہیں جنہیں 17,000 جن لوگوں کو زمین الاٹ کی جا رہی ہے, کیا یہ کشمیری ہیں؟ اگر یہ کشمیری ہیں تو پھر ہم اتنے معترض کیوں ہیں؟ دیکھیے, یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان نے خاص طور پہ 2019 کے بعد سے جو اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس ایجنڈے کے اندر جس طرح آپ نے ذکر کیا ایک ڈیلیمیٹیشن ایکٹ کا, سیٹیں بڑھا دینے کا, وہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں مین لینڈ سری نگر کے اندر, جو سری نگر باضابطہ دارالخلافہ یا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے, وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کا, وہاں پہ جو لوگ رہائشی ہیں اور پچھلے 30-40 سال سے رہائشی ہیں, ان کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو خریدا بھی تھا تو وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے, اور یہ گھر فلانے کسی پنڈت کسی ہندو کا تھا,
لہٰذا ہم یہ گھر اب اس کو واپس الاٹ کرتے ہیں اور آپ اس گھر سے 10 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر. اوکے، ویری الارمنگ سچویشن. اب یعنی یا کہ اگرچہ انہوں نے ایگریمنٹ پہ خریدا بھی ہے پھر بھی وہ نہیں مان رہے اس کو. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ میں آپ کو کوئی دور پرے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ خود میری اپنی فیملی میں جو وہاں پہ میری فیملی کے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی یہ نوٹسز موصول ہو چکے ہیں. اور یہ نوٹسز ایک میں سمجھتا ہوں ایک کڑی ہے یہ تمام کی تمام ایک ایسے سلسلے کی جس کے اندر ہندوستان کی کوشش ہے کہ وہ غیر کشمیریوں کو وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بسا سکے. آپ ایک طرف دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ نوٹسز موصول ہو رہے ہیں، ایک طرف جو بکروال کمیونٹی جو وہاں جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتی ہے ان کو بھی وہاں سے جنگلوں کا صفایا کر کے ہٹایا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. اور تیسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہندوستان جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں وہ چاہے بہاری ہوں چاہے ہندوستان کے رہنے والے ہوں، ان کو کسی نہ کسی شکل میں، جیسے امرناتھ یاترا ہے، ہر سال ایک خاص مقدار کے اندر ایک خاص تعداد کے اندر وہاں لوگوں کو پرمیشن دی جاتی ہے، لیکن ہر سال وہ تعداد بڑھا دی جاتی ہے، بڑھائے چلے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی صورت میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے جو وہاں کے رہائشی اور کشمیری نہیں. ٹھیک ہے بطول، اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کتنا الارمنگ ہے کشمیریوں کے لیے جو ڈیموگرافک چینج کی جا رہی ہے انڈیا کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور اس سے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یاسر، انڈیا تو بھرپور تیاری کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا، چونکہ انٹرنیشنل لابیز انڈیا کے ساتھ ہیں. تو انڈیا کی اسی لابی کی وجہ سے چاہے وہ ڈیموگرافک چینجز ہوں، چاہے مقبوضہ کشمیر میں پیسہ انویسٹ کرنا ہو، چاہے کی آبادی کا تناسب چینج کرنا ہو، چاہے مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو، اس ایشو میں انڈیا بھرپور اپنی مرضی سے کام کرتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے دنیا کی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں. انڈیا یہ تو پروو کر چکا ہے مودی کے گورنمنٹ میں کہ وہ ایک آرتھوڈاکس ہے اور ایک سخت گیر انسان ہے، پالیٹکس کو لے کے بھی اور مسلمانوں سے سلوک کو لے کے بھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بجائے کہ یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو کوسنے کے اور کسی کو بلیم کرنے کے، ہمیں خود اکٹھے ہو کے اس چیز کو لڑنا چاہیے. پوائنٹ آ گیا. عامر صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا، ہم نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے انہوں نے جو ملینز 4.2 ملین کے فگر جو سامنے آ رہی ہے اور ڈومیسائلز ایشو کیے ہیں، لیکن آج تک پریکٹیکلی یہ لوگوں کو اس طرح سے بسا نہیں سکے جس طرح ان کا پلان تھا. تو کشمیری کیا اس کو ریزسٹ کریں گے یا ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں گے کہ جو آئیں جس کا دل کرتا ہے وہ رہے یہاں پہ؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ کشمیری ریزسٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو تحریک زندہ ہے، بھارت کو جو بیسک جو ریزسٹنس کا سامنا ہے وہ کشمیریوں کی طرف سے ہی ہے. اس میں آ کے وہاں پہ کو امریکہ تو ریزسٹ نہیں کر رہا، روس بھی نہیں کر رہا، ترکی بھی نہیں کر رہا. ہم جو ہے پاکستان والے جو ہیں وہ عملی طور پہ نہیں کر رہے بلکہ ہم ان کی اخلاقی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم کوئی جا کے ادھر اندر گھس کے ان کی کوئی وہ نہیں کر رہے. ایک تو یہ بات کلیئر کر. دوسری یہ بات ہے کہ اسے آپ 2 اندازوں سے دیکھیں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ 17,000 پلاٹ نہیں ہے، 17,000 خاندان ہیں. اور جب 17,000 خاندان ہیں تو پھر آپ اس کو ملٹی پلائی کریں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ 17,000 کر کے آپ اس کی وہ کر رہے ہیں، اور ڈیموگرافک جب چینج آ جائے گی اور جب کبھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کرنا ہو تو وہ دیکھیں. اس ایشو کو جب دیکھنا ہے تو آپ 5 اگست کو دیکھیں گے. 5 اگست کو دیکھیں گے تو 5 اگست کے 2019 کی حکومت کو دیکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک تجزیہ نگار یا ایک ادنا سا صحافی ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. 100% ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ کبھی ممکن نہیں ہے وہ سارا جو ہے وہ انڈیا بھی وہاں پہ آباد کر دے، تب بھی جو ہے جو کشمیری ہیں جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں صرف وہی ہوں گے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 2023 میں 2024 میں آ کے سری نگر میں جموں میں لداخ میں لا کے آپ لوگ آباد کر دیں گے تو وہ اس ثواب رائے میں چلے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جو کشمیری ہیں جو ایک طے شدہ ہے وہ ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے پاکستانی قوم کو بھی تیاری کرنی چاہیے. ہمارے پاس گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، اور جو مہاجرین ہیں وہ کئی ہماری تیاری تو ہے. ہمارے تو یہاں سے آزاد کشمیر میں جا کے کوئی ایک جگہ بھی پرچیز نہیں کر سکتا. ان کی ڈاکومنٹیشن پوری ہونی چاہیے. ڈاکومنٹیشن یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ سب کو ایشو ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے اوپر دیکھ لینی چاہیے، تیاری کر لینی چاہیے. کشمیر کا ایک شاندار اور تگڑا مقدمہ ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ جیتنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ سر فرمائیے گا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پلیبسائٹ کے ریزلٹس کو چینج کرنے کے لیے ہندوستان کی جو فیوچر کے حوالے سے پلاننگ ہے یہ اس کا حصہ ہے؟
دیکھیے ہندوستان بڑا سسٹمائز چل رہا ہے اور یہ اگست 2019 ہی کی بات نہیں ہے, یہ انفیکٹ 1950 آنورڈ سے ہی بات شروع ہو چکی تھی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے والی بات ہے کہ اگر اب بھی اقوام متحدہ اور اقوام عالم ہوش میں نہیں آتے تو پھر جہاں ڈاکٹر گریگری اسٹینٹن کی طرف سے ہمیں ایک جینوسائیڈ کا الرٹ ہے, وہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیموگرافک چینج بھی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. بالکل, وہیں پہ جو کشمیری عوام کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں وہ حق دیا جائے گا, وہ پیدائشی حق کہ وہ اپنا استصواب رائے کے ذریعے سے چوز کر سکیں گے, وہ حق شاید انہیں کبھی نہ مل سکے. ٹھیک ہے, بہت آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی, مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام پینلسٹ کا, عامر محمود صاحب کا, ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب کا اور بطول راجپوت صاحبہ کا. مہمانوں نے بڑے زبردست طریقے سے آج کے دونوں موضوعات کو کور کیا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.